ویورز، سیلاب اور برسات اور کلائمیٹ چینج سے ہونے والی تباہ کاریوں سے سب سے بچاؤ کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ندی، نالوں، دریا اور ایسے نشیبی علاقوں سے شفٹ ہو جائیں۔ اگر یہ آپ کے لیے ممکن ہے، یہاں وہاں پہ زیادہ تعمیر کرنے سے گریز کریں۔ دنیا بھر کا موسم بدل رہا ہے اور آئندہ سالوں میں بھی ایسی آفات یا اس سے کم آفات یا اس سے زیادہ آفات آتی رہیں گی، تو دریا، ندی، نالوں اور نشیبی علاقوں میں تعمیرات سے، ایک اپنا گھر بنانے سے، اپنے شاپنگ مال بنانے سے بالکل گریز کریں۔ ڈیوڈ پوگ اپنی کتاب ہاؤ ٹو پریپیئر فار کلائمیٹ چینج میں اس بات کا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ رہنا ہے، یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دریا کے جو راستے ہیں، جو ندی اور نالوں کے راستے ہیں، ان میں اب ایسی طغیانی آنے والی ہیں جو آپ اس کا مقابلہ بالکل نہیں کر پائیں گے، جو عام دنوں سے ہٹ کر ہوں گی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جہاں ممکن ہے آپ وہاں سے شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ مزید نقصان سے بچ پائیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ سندھ اور بلوچستان میں، خصوصاً سندھ میں، یہ ہے کہ پانی برسات کا جمع ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے جو قدرتی راستے تھے، جو سسٹم انگریزوں نے بنایا تھا، اس میں آگے رکاوٹیں ڈال کر لوگوں نے بند کر دیا ہے۔ اس کا انفرادی حل تو یہ ہے کہ آپ وہ اس جگہ سے شفٹ ہو جائیں، اس شہر کی طرف جہاں یہ مسئلہ نہ ہو۔ لیکن وہاں گاؤں میں جن کے کھیت کھلیان ہیں، مال مویشی ہیں، ان کی اکثریت کو ایم این اے، ایم پی اے، گورنمنٹ کے آفیشلز، ڈی واٹرنگ کے لوگ، ایریگیشن کے لوگ اور جتنے بھی ادارے جن کا کام ہے پانی نکلوانا، ان پہ پریشر ڈالنا پڑے گا کہ نیچرل ان کے راستے کھولے جائیں۔ سم نالوں میں بھی پانی سولر پہ چلنے والے موٹر سے نکالا جائے۔ اس سے اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکتا جتنا نیچرل گزرگاہ کے کھلنے سے، لیکن پھر بھی سولر پہ چلنے والے پمپ شہروں کو اور گاؤں کو پانی سے آزاد کر سکتے ہیں، اور یہ مل کر کمیونٹی کی لیول پہ لوگوں کو کرنا پڑے گا، ورنہ اس کا کوئی بھی حل نہیں۔ ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی ان علاقوں میں۔ کچی اینٹوں اور گارے کے پلستر سے کبھی بھی گھر مت بنائیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں بہت سارا جو نقصان ہوا، جانی نقصان، مالی نقصان، ملکیت کا نقصان، وہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے گھر کبھی ایسی آفت کو فیس کرنے کے لیے بنائے نہیں گئے اور ایسی آفت ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ لیکن اس آفت سے ہمیں یہ پتہ ضرور چل گیا ہے کہ کچی اینٹوں سے اور گارے کے پلستر سے بنے ہوئے گھر اس برسات کو، اس سیلاب کو کبھی بھی جھیل نہیں سکتے۔ اور میں نے اپنے گرد و نواح میں جتنے شہر لاڑکانہ کے قریب اور گاؤں جتنے میں نے دیکھے، ان میں جتنا نقصان ہوا ہے وہ ان اب چیزوں سے ہوا ہے۔ اب آپ ظاہر ہے کہ یہ لوگ گھر تب بناتے ہیں جب ان کی انکم بہت کم ہوتی ہے، ان کا بجٹ کم ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن کم اتنے ہی پیسوں میں جتنے میں یہ گھر بنائے گئے ہیں، اس میں بہتر گھر بنائے جا سکتے ہیں۔ آگے میں ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ کیسے ممکن ہے۔ تو میرے بھائی، اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے سیمنٹ اور پکی اینٹوں کے پلرز بنوانے ہیں جو کافی چوڑے ہونے چاہیے، جس پہ گیڈر وغیرہ رکھے جائیں تو کبھی بھی وہ گرے نہ۔ اور اس کے بعد جو زیادہ اینٹیں آپ کو نہیں لگانی پڑیں گی ساری دیوار بنانے میں، اس سے آپ کو پیسہ بچ جائے گا۔ اینٹوں کی بنیاد نیچے وائڈ ہونا، چوڑی ہونا بہت ضروری ہے۔ سیمنٹ سے آپ پلر بنوا لیں، اور اس کے بعد اس میں آپ 4 انچ کی اینٹوں سے بھی تعمیر کروا سکتے ہیں پارٹیشن دینے کے لیے۔ گارے میں جتنی اینٹیں استعمال ہوتی ہیں پوری دیوار میں، وہ بہت زیادہ ان کا خرچہ ہوتا ہے۔ اسی خرچے کو آپ بچا کر پلر لگوا کر اس کے اوپر چھت کا وزن ڈال دیں، اس سے آپ کی جو تعمیر ہوگی زبردست ہوگی۔ اور جو نیچے آپ نے کام کرنا ہے وہ بھی سیمنٹ کا کرنا ہے، اور RCC کوشش کرنی ہے ڈلوانا ہے، کیونکہ پانی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے سیلاب میں، برسات میں، وہ گارے کو بہا کر چلا جاتا ہے۔ 8 بائی 8 انچ کی اگر آپ تعمیر کرا سکتے ہیں اس طرح جو لینٹیر RCC اسٹرکچر بنایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ وہ 4 انچ کی دیوار ہے جس کو آپ 4 فٹ کے بعد پلر دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کی جو دیواریں ہیں اندر کی وہ آپ کی مضبوط کر دے گا۔ پلر پہ آپ کا سارا وزن چلا جائے گا۔ لیکن آپ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو تنکوں سے بنائے جانے والی شیٹس، درختوں کی شاخیں اور کانٹے دار جتنے درخت ہوتے ہیں ان کی شاخیں آپ استعمال کر کے، بانس کے لکڑے استعمال کر کے آپ تعمیر کر سکتے ہیں۔ بانس کے لکڑے اگر آپ کو ترپال ملا ہے یا ٹینٹ ملا ہے، اس کو آپ چھت کے اوپر ڈال سکتے ہیں، یا چھت کے نیچے ڈال کر اس کے اوپر تن کے آپ ڈال سکتے ہیں، تاکہ آپ کو پانی کے لیکیج کا مسئلہ نہ رہے۔
یہ وہ کاسٹ افیکٹو غریب ترین لوگ جو اچھے چیزیں استعمال کرتے تھے وہ ہیں۔ اگر غریب کچی اینٹوں کی دیوار بنوا لیتا ہے یا گارے سے اینٹوں کی ایک پکی اینٹیں لیکن گارا استعمال کرتا ہے تو وہ چاہ کر گری جاتی ہے اور اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا کرتی ہے۔ یہ آپ دیکھیں ویڈیو میں، یہ وہ دیوار ہے جو ٹریڈیشنلی سندھ میں لوگ بنایا کرتے تھے۔ اس کو ہم ہیج کہہ سکتے ہیں۔ ایک سوکھی کانٹوں والی جو درخت کی شاخیں ہیں اس کا ہیج بنایا جاتا ہے۔ اور اس کو آپ یہ دیکھیں، ایک انگریزوں کی ویڈیو، انہوں نے یہاں بڑی لکڑیاں گراؤنڈ میں لگا کر اس میں پھر چھوٹی جو ہیں لکڑیاں ڈال رہے ہیں اور اس کی دیوار بنا رہے ہیں۔ یہ دیوار برسات اور سیلاب سے کبھی نقصان نہیں کھائے گی، اگر کھائے گی بھی تو ان کو دوبارہ بنا سکتے ہیں، نہ اس میں گرنے کا خطرہ ہے نہ اور چیزیں۔ گاؤں میں لوگوں کو بہت وقت ہوتا ہے، کلہاڑی لینی ہے، درخت ہوتے ہیں اپنے، اور کہیں سے آپ کو اگر مل بھی جائیں تو ان سے آپ نے یہ چیز کرنی ہے۔ تو میرے بھائی ہمت نہیں ہارنی، سیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے نکلنا ہے اور زندگی کو ریسیٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ برسات، سیلاب، کلائمیٹ چینج پہ میں اور ویڈیو بنا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلدی پیش کروں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔